بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان 2019 آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ 16ویں پارے کا خلاصہ پیش کروں گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ 15ویں پارے کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نوجوان کو قتل کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے بغیر کسی گناہ کے، کسی جرم کے بغیر اس نوجوان کو آپ نے کیوں قتل کیا؟ یہ تو آپ بڑا عجیب کام کیا آپ نے۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں نے آپ سے کہا نہیں، خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا اے موسیٰ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، حضرت موسیٰ نے کہا اچھا اب اگر میں نے آپ سے کوئی سوال کیا تو بس میری سزا پھر یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے ساتھ سفر سے روک دیجئے گا۔ قال قد بلغت من لدنی عذرا فانطلقا حتى اذا اتیا اہل قریۃ استطعما، یہاں تک کہ ایک بستی میں داخل ہوئے، مسافر تھے، تو حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام نے کہا کہ بھئی ہم یہاں مسافر ہیں، کچھ ہمارا خیال کیجئے، لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا، بڑے نالائق نکلے وہ۔ تو حضرت خضر نے دیکھا اس بستی میں ایک دیوار گرنے والی ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا تاکہ وہ دیوار گرے نہیں۔ حضرت موسیٰ نے تعجب کیا، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یہ قوم جو ہمارے ساتھ احسان نہیں کر رہی اور ہمیں ضرورت بھی ہے، تو آپ نے فری میں ان کا کام کر دیا، لو شئت لاتخذت علیہم اجرا، اس پر اجرت ہی لے لیتے دیوار کو صحیح کرنے پر۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، حضرت خضر نے کہا بس آپ کا اور میرا راستہ اب جدا ہے، آپ نہیں میرے ساتھ صبر کر سکتے۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں آپ کو بتاؤں گا میں نے وہ سارے کام کیوں کیے۔ جو کشتی تھی جو وہ مساکین کی تھی، جو سمندر میں کام کیا کرتے تھے، تو کشتی کے باہر ایک بادشاہ تھا جو صحیح سالم کشتی کو غصب کر لیتا تھا، تو مجھے یہ تھا کہ یہ صحیح سالم کشتی غصب ہو جائے گی، تو میں نے اس کشتی کو نوجوان غریب نوجوانوں کی کشتی کو عیب دار بنا دیا، ان غریبوں کی کشتی کو، تاکہ بادشاہ سے یہ محفوظ ہو جائے۔ تو وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور یہ جو لڑکا تھا جس کو میں نے قتل کیا، یہ نالائق تھا، یہ بڑا ہو کر والدین کو ستاتا اور ان کے لیے مصیبت بن جاتا، تو اس کے والدین نیک تھے، مومن تھے، تو اس لیے ان کو میں نے قتل کر دیا تاکہ اس کے والدین اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ فَأَرَدْنَا يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، تو ان کے رب نے ارادہ کیا کہ ان کو اس کے بدلے میں کوئی دوسرا نیک صالح بچہ دیں، تو یہ سب اللہ کے حکم سے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور یہ جو دیوار تھی نا جو گرنے والی تھی، یہ گر جاتی تو اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا، کان ابوہما صالحا، اور ان یتیم بچوں کا والد جو تھا وہ ایک نیک آدمی تھا، تو اللہ نے چاہا کہ ان بچوں کا خزانہ محفوظ رہے، اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ جو ہے وہ یہ محل لوگ نالائق لوگ نکال کے ہڑپ کر جاتے، تو اللہ نے ارادہ کیا کہ یہ دیوار صحیح سالم رہے تاکہ یتیم بچوں کا خزانہ محفوظ رہے، اور جب یہ بڑے ہو جائیں تو یہ اپنا خزانہ اپنے والد کی وراثت لے لیں۔ وما فعلتہ عن امری، یہ ان میں سے کوئی بھی کام میں نے خود نہیں کیا، یہ سب کچھ اللہ کے کہنے سے کیے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اس کے بعد اللہ نے ذی القرنین کا تذکرہ کیا، بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، نیک تھے، بعض نے کہا یہ پیغمبر تھے، بعض نے کہا کہ بادشاہ تھے، واللہ عالم۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، دنیا کی سیر کی انہوں نے، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، زمین کے انتہائی مغربی حصے کو پہنچے، وہاں کسی قوم کو دیکھا جو شرک کر رہی ہے، تو اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ اللہ نے فرمایا قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما تتخذ فیہم حسنا، آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں ان کو سزا دیں یا ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ جو ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، اس کو اچھا بدلہ ملے گا، اور جو ایمان قبول نہیں کرے گا تو اس کے ساتھ معاملہ بھی سخت ہوگا۔ پھر گئے ہیں یہاں تک کہ مشرق، زمین کے مشرق، یعنی ایک کنارے سے اب مشرقی کنارے کی طرف پہنچے، تو ایسی قوم دیکھی کہ جو بالکل بیابان، یعنی ایک میدان میں پڑی ہوئی تھی، اور کوئی ان کے یہاں چھاؤں کا انتظام نہیں تھا۔ پھر اسباب اختیار کیے اور بلغ بین السدین، جہاں جو ہے نا دو بند، یعنی دو پہاڑ تھے، وادی تھی، وہاں پہنچے، تو وہاں ایک قوم کو دیکھا کہ لا یکادون یفقہون قولا، جو آپ کی زبان نہیں سمجھتے، اور پھر کسی طرح سے ٹرانسلیشن ہوئی ہے اور اشاروں میں بات، یا کوئی ترجمان تھا، یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج، وہ قوم کہنے لگی کہ ایک یاجوج اور ماجوج ایک قوم ہے جس نے زمین میں بڑا فساد مچایا ہوا ہے، تو ہم آپ کو کچھ اجرت دینا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان
وہ جو پہاڑ سے آتے ہیں تو ایک اس راستے کو بند کر دیں تاکہ وہ قوم ہمیں تنگ نہ کر سکے۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ اللہ نے مجھے وسائل دیے ہیں، مجھے اجرت کی ضرورت نہیں ہے، تو حضرت ذوالقرنین نے حکم دیا کہ لوہے کو پگھلایا جائے، اور پگھلا کر اس کی تختیوں کو ساوا بین الصدفین قال الفخوس میں پھونک مار کے آگ لگائی گئی، اور بہت بڑے پیمانے پر تانبے کو پگھلا کے اور لوہے کو پگھلا کے اس جو ہے پہاڑوں کے درمیان کے راستے کو بند کیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، بس ان میں پھر اتنی طاقت نہیں ہوئی یاجوج ماجوج میں کہ وہ اس دیوار کو کراس کر سکیں جو ذوالقرنین نے بنائی تھی، اور نہ اس میں چھید کر سکے وہ۔ تو اب حدیث میں آتا ہے اور قرآن میں بھی دوسرے مقام پر آتا ہے کہ قرب قیامت میں وہ یاجوج ماجوج وہ دیوار توڑ کر نکل جائیں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، یہ ایک دوسرے میں گھس رہے ہوں گے، اتنی کثرت سے ہیں زمین میں فساد مچائیں گے۔ یہ سورہ کہف تھی، اور اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، یوحیٰ الیہ، مگر میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو رب سے ملاقات کی امیدیں رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ سورہ کہف کے بعد ہے سورہ مریم۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا تذکرہ کیا، خاص طور پر حضرت مریم کا، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ مریم رکھا گیا۔ سب سے پہلے زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تیرے رب کی وہ رحمت جو زکریا پر ہوئی اس کا بیان ہے۔ جب زکریا نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا کہ اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، بال سفید ہو گئے، اولاد نہیں ہے، مگر تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، اللہ نے فرشتے بھیجے اور انہوں نے آپ کو آ کے وحی کی کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ حضرت زکریا کہنے لگے میرے کہاں سے اولاد ہو سکتی ہے، میں تو بوڑھا، میری بیوی بانجھ اور بوڑھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تجھے بھی تو ایک مٹی سے اور پانی سے پیدا کیا ہے، تو جو اللہ تجھے پانی سے پیدا کر سکتا ہے وہ کیا بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا۔ بالآخر حضرت یحییٰ پیدا ہوئے۔ اللہ نے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ تو کتاب کو، اللہ کی آسمانی کتاب کو مضبوطی سے تھام لے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یحییٰ کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا، اور یحییٰ علیہ السلام پر سلامتی ہے جب وہ پیدا ہوئے، جب ان کی موت واقع ہوئی، اور جب وہ قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت مریم کا واقعہ بیان کیا گیا کہ کیسے وہ نہانے کے لیے جاتی ہیں، اچانک ایک فرشتہ انسانی شکل میں جبریل علیہ السلام ان کے پاس آ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں کہ اگر تو جھوٹا ہے، تو وہ کہتے ہیں میں انسان نہیں ہوں، میں مرد نہیں ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، تاکہ اللہ کی طرف سے تجھے ایک بیٹا گفٹ کر دوں۔ حضرت مریم کہتی ہے میرے کہاں سے اولاد ہو سکتی ہے، مجھے تو آج تک کسی بشر نے، کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے۔ انہوں نے فرشتے نے کہا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی ایک نشانی بنا دے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ بالآخر ان کے حمل ہوتا ہے اور اولاد ہوتی ہے۔ حضرت مریم پریشان ہوتی ہیں، یا لیتنی مت قبل ھذا، ہائے کاش اس دن سے پہلے میری موت واقع ہو جاتی، میں بھولی بھسری بن جاتی، میرا نام کوئی نہ جانتا، میں قوم کو کیا بتاؤں گی۔ اور وہ بچے کو لے کر آتی ہیں تو قوم کہتی ہے مریم تو یہ کیا کر کے آئی ہے، معاذ اللہ، یہ تیری نہ تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بری عورت تھی۔ فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا حضرت مریم نے، اسی سے پوچھ لو۔ لوگ کہتے ہیں ہم کیسے اس بچے سے بات کریں جو ابھی ماں کی گود میں ہے۔ یہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اچانک بولنا شروع کرتے ہیں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیہ، مجھے پیغمبر بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، دنیا میں جہاں بھی جاؤں گا میرے ساتھ برکتیں جائیں گی، اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جب تک زندہ ہوں مجھے اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، وبرم بوالدتی، میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، جب تک زندہ ہوں، جب دنیا سے جاؤں گا اور جب قیامت میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، تو ان تمام موقعوں پر اللہ کی طرف سے مجھ پر سلامتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے کیسے اپنے والد کو مختلف طریقوں سے محبت سے سمجھایا کہ آپ بت پرستی چھوڑ دیں، مگر باپ نے کیا کہا کہ لأرجمنک، میں تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام مایوس ہو کے وطن چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے کیسے موسیٰ علیہ السلام سے مناجات کی ہیں تنہائی میں، یعنی جیسے کوئی محبوب سے تنہائی میں ملتا ہے، اس طرح اللہ نے کوہ طور پہ بلا کر موسیٰ علیہ السلام سے
سرگوشیاں کیں اور اپنی رحمت سے ان کو ہارون بھی دے دیے تاکہ وہ ان کے ساتھ دعوت کے کام میں شریک ہوں۔ پھر اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ سچے وعدہ یعنی صادق الوعد، وعدے کے سچے تھے اور اپنے اہل و عیال کو نماز زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بہت بلند مقام عطا کیا۔ پھر اللہ نے بتایا کہ سارے انعام یافتہ لوگ تھے جن میں نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے والوں کی اولادیں تھیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، خواہشات کے پیچھے چل پڑے، تو عن قریب ان کو سزا ملنے والی ہے۔ یہ سورہ مریم کے پیغمبروں کے کچھ واقعات کا خلاصہ تھا۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑے دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی؟ اذ رأى نارا، جب انہوں نے آگ دیکھی، اپنے گھر والوں سے کہا مجھے آگ محسوس ہو رہی ہے، شاید کوئی وہاں مجھے کوئی انگارہ مل جائے جس سے ہم گرمی حاصل کریں، روشنی حاصل کریں۔ جب وہاں آئے تو آواز آئی ہے موسیٰ انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دے، تو مقدس وادی میں ہے، میں اللہ ہوں، لہذا میری جو دعوت ہے اس کو غور سے سن، اور ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آئے گی اور میں اس کو چھپا دوں گا تاکہ ہر نفس کو اس کا بدلہ دیا جا سکے۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا لاٹھی۔ اللہ نے کہا اس کو پھینکیے، وہ سانپ بنی۔ پھر اللہ نے کہا کہ یہ گریبان میں ہاتھ ڈال کے نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ میری نشانیاں ہیں، آپ جائیں فرعون کے پاس اس کو دعوت دیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے۔ اللہ نے کہا ہم نے تیری دعا قبول کر لی اور ہم نے تجھ پر بہت انعامات پہلے کیے ہیں۔ اس وقت کو یاد کر جب ہم نے تیری ماں کو کیا وحی کی تھی کہ اس کو تابوت میں ڈال دے، اور وہ تابوت جو ہے دریا فرعون کے محل سے گزرا تھا، اور لیکن ہم نے فرعون کے ہاتھوں تیرے قتل ہونے سے تجھے محفوظ رکھا۔ القیت علیک محبۃ منی، تجھ پر لوگوں کو پیار آنے لگا۔ اذ تمشی اختک، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب تیری بہن اس تابوت کے ساتھ، صندوق کے ساتھ چل رہی تھی اور آ کے کہنے لگی فرعونیوں سے کہ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ کس ماں کا یہ دودھ پیے گا، کس ماں کی چھاتی کو یہ بچہ منہ لگائے گا۔ اے موسیٰ ہم نے اس طرح سے تجھے تیری ماں کی گود میں پہنچا دیا، اور تجھ سے غلطی سے قتل ہو گیا تھا جس کی وجہ سے تو مدین چلا گیا، وہاں سے بھی ہم نے تجھے غموں سے نجات دی۔ اور ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، آج تو اس مقام تک پہنچا ہے، واصطنعتک لنفسی، اور میں نے تجھے اپنے لیے منتخب کر لیا۔ اذهب انت واخوک بآیاتی، اب تو اور تیرا بھائی دونوں میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ اور میرے ذکر سے غافل نہ ہونا۔ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو نرم دعوت دو، شاید وہ اللہ کی دعوت کو قبول کر لے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کہنے لگے اننا نخاف ان یفرط علینا، اے اللہ ہمیں ڈر ہے وہ ہم پر ظلم کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اننی معکما اسمع وارا، جاؤ دعوت دو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ حضرت موسیٰ جاتے ہیں، فرعون کہتا ہے فمر ربکما، کون ہے تمہارا رب؟ حضرت موسیٰ نے اللہ کی کبریائی بیان کرنا شروع کی۔ اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، جس نے ہر چیز کو بنایا اور پھر اس کو فطرت کے راستے پہ چلایا۔ فرعون نے کہا پھر ہمارے باپ دادا کا کیا ہوگا، وہ سارے کیا جہنم میں جائیں گے؟ حضرت موسیٰ نے کہا علمھا عند ربی فی کتاب، کون کہاں جائے گا اس کا اللہ کو پتہ ہے، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ پھر دوبارہ اللہ کی کبریائی بیان کی، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، اور اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں مگر فرعون ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ فرعون نے کہا جادوگر ہے اور میں بھی جادوگروں کو مقابلے میں لاتا ہوں۔ بالآخر جادوگر مقابلے میں آئے اور کہنے لگے یعنی صف بستہ ہو کہ ایک ہی وار میں موسیٰ کو ہلاک کر دو، لیکن وہ جادو میں ہار جاتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ غالب آ جاتا ہے اور جادوگر سجدے میں گرتے ہیں۔ فرعون دھمکی دیتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تم سب ملے ہوئے تھے میرے خلاف۔ جادوگر کہتے ہیں ہاتھ پاؤں کاٹ دو، اس لیے کہ تم اسی دنیا میں سزا دے سکتے ہو، ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں جو ہمیں اس کا بدلہ دے گا۔ اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا کیا اور فرعون کو بالآخر پانی میں غرق کیا۔ اور پھر اللہ بنی اسرائیل پر اپنی نعمت بیان کر رہے ہیں، اہل یہود پر، کہ دیکھو ہم نے تمہیں فرعون سے کیسے نجات دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آگے یہ بھی بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آتے ہیں کتاب لینے کے لیے، اور پیچھے بنی اسرائیل جو ہے وہ بچڑے کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، غضبناک ہو کے واپس لوٹتے ہیں
اور پھر اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوتا ہے، سزا نازل ہوتی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں کیا تو نے؟ سامری نے وہ سونے کا بچھڑا بنا کے اور اس کو کوئی ایسا کچھ اس میں ٹیکنیکل کام کیا کہ وہ آواز نکالتا تھا اور کہنے لگا کہ یہ تمہارا خدا ہے، سب اس کی عبادت میں لگ گئے سوائے چند لوگوں کے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بددعا دی، فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاس، تجھے ایسی بیماری لگے گی تو ساری زندگی لوگوں سے دور بھاگے گا اور کہے گا مجھے کوئی ہاتھ بھی نہ لگائے، کوڑ کی بیماری ہے، کوئی ایسی خطرناک بیماری، اور پھر ایک قیامت کے دن ایک عذاب ہے جو تیرے لیے تیار کر کے اللہ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو سامری کو یہ بددعا لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور حضرت موسیٰ نے وہ جو معبود تھا جس کی بنی اسرائیل عبادت کر رہے تھے اس کو جلا کر راکھ کر کے دریا میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا کہ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تھی اور پھر بالآخر شیطان نے ان کو جنت سے نکلوایا۔ تو اللہ نے کہا کہ اے آدم اب آپ زمین پہ اتریں، آپ بھی اور آپ کی زوجہ حوا بھی، جائیں اور اعلان کر دیں کہ اب جو میرے رسولوں کی بات کو فالو کرے گا تو فلا یضل ولا یشقی، تو وہ اسی جنت میں دوبارہ آ جائے گا، اور جس نے میری یاد سے اعراض کیا، میرے پیغمبروں کی تعلیمات کو فالو نہیں کیا، تو میں اس کی زندگی کو بھی تنگ کر دوں گا اور آخرت میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ وہ کہے گا اللہ میری تو آنکھیں تھی، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ تو اللہ کہے گا کہ میری آیتیں تیرے پاس آتی تھیں، تو ان سے اندھا بن جایا کرتا تھا، اس کی سزا میں آج میں نے تیری ظاہری بینائی بھی چھین لی ہے۔ اس پارے کے بالکل اختتام میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر قائم رہیے، اور یہ بھی بتایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نشانی تو آئی نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس بہت سی نشانیاں پہلے بھی آ چکی ہیں، اب بھی آ رہی ہیں، اگر ہم پیغمبر بھیجنے سے پہلے تمہیں ہلاک کر دیتے تو پھر تم یہ کہتے اللہ ہمارے پاس پیغمبر تو آئے نہیں، تو ہمیں ہلاک کیوں کر رہے؟ اب تو ہم نے پیغمبر بھیج دیے، تو اب تو پیغمبر کی بات کو مانو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بارے میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کوئی کوتاہی ہوئی تو معاف فرمائے، اور ان آیات پر اور ان مضامین پر دل و جان سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان 2019 آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ 16ویں پارے کا خلاصہ پیش کروں گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ 15ویں پارے کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نوجوان کو قتل کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے بغیر کسی گناہ کے، کسی جرم کے بغیر اس نوجوان کو آپ نے کیوں قتل کیا؟ یہ تو آپ بڑا عجیب کام کیا آپ نے۔ قال